حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 1 سال حج کے لیے جا رہا تھا اور بہت سے رفیق میرے ساتھ تھے۔ چلتے چلتے ایک مرتبہ مجھے تنہائی کا غلبہ ہوا اور میرے دل میں تقاضا ہوا کہ میں سب کا ساتھ چھوڑ کر اب اکیلے چلوں۔ میں نے اس راستے کو چھوڑ کر جس پر سب چل رہے تھے ایک دوسرا تنہائی کا راستہ اختیار کر لیا اور میں 3 دن اور 3 راتیں برابر چلتا رہا۔ نہ تو مجھے ان میں کھانے کا خیال آیا، نہ پینے کا خیال آیا اور نہ ہی کوئی حاجت پیش آئی۔ 3 دن اور 3 رات چلنے کے بعد میں ایک ایسے جنگل میں پہنچ گیا جو بڑا شاداب تھا، سرسبز اور ہر قسم کے پھل اور پھول اس میں لگے ہوئے تھے جو بڑے مہکدار تھے، اور ان کے بیچ ایک پانی کا چشمہ بھی تھا۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ تو جنت ہے، اور اس دوران میں سخت حیرت میں پڑ گیا۔ میں اسی فکر اور سوچ میں تھا کہ ایک جماعت آتی ہوئی مجھے نظر آئی جن کے چہرے تو آدمیوں کے جیسے تھے اور ان پر مرکہ چادریں اور خوشمال لنگیاں تھیں۔ ان لوگوں نے آ کر مجھ کو گھیر لیا اور سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ تم کہاں اور میں کہاں۔ پھر مجھے خیال ہوا کہ یہ جنات کی قوم ہے۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھے کہا کہ ہم میں ایک مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے اور ہم جنات میں سے ہیں جنہوں نے بیت الکعبہ کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کا پاک کلام سنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھنے کی آواز نے ہمیں دنیا کے سارے کاموں سے چھڑا دیا اور یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مزید فرما دی۔ میں نے پوچھا کہ اس جگہ سے وہ جگہ کتنی دور ہے جہاں میں نے اپنے سفر کے ساتھیوں کو چھوڑا ہے۔ میرے اس سوال پر ایک شخص نے جو ان میں سے تھا تبسم کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ کے بھی عجیب بید ہیں۔ اس جگہ پر تمہاری قوم کا کبھی کوئی شخص صرف ایک آدمی کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ ایک جوان تمہاری جنگ سے آیا تھا، اس کا یہاں انتقال ہو گیا تھا اور یہ دیکھ لو اس کی قبر یہیں پر ہے۔ اس کی قبر میں نے دیکھی کہ اس پانی کے تالاب کے کنارے تھی۔ اس کے گرد چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں ایسے پھول لگ رہے تھے کہ میں نے اس جیسے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ پھر وہ جن کہنے لگا اس جگہ کے اور اس کے درمیان اتنے مہینوں کا یا اتنے برسوں کا راستہ ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا اس نوجوان کا حال مجھے بتاؤ۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھے اس کے بارے میں سنایا کہ ہم لوگ اس چشمے کے کنارے بیٹھے ہوئے عشق کے بارے میں بحث کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک جوان آیا اور اس نے آ کر سلام کیا۔ ہم نے سلام کا جواب دیا اور ہم نے پوچھا کہ نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ شہر نشارپور سے میں آیا ہوں۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ اس شہر کو چھوڑے ہوئے تمہیں کتنے دن ہو گئے؟ اس نے کہا 7 دن ہو گئے۔ ہم نے اس سے کہا کہ شہر سے کس ارادے سے چلے تھے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد سنا ہے، ترجمہ، تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب ہونے لگے، پھر اس وقت تمہاری کسی طرف سے بھی کوئی مدد نہ کی جائے۔ اس کے بعد ہم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ انابت کیا ہے اور عذاب کیا ہے۔ اس نوجوان نے بیان کرنا شروع کر دیا کہ انابت کیا ہے اور عذاب کیا ہے، اور جب عذاب بیان کرنا شروع کیا تو ایک چیخ ماری اور مر گیا۔ ہم لوگوں نے اس کو ایک قبر میں دفن کر دیا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس قصے سے بڑی حیرت ہوئی۔ اس کے بعد میں اس نوجوان کی قبر کے نزدیک گیا تو اس کے سرہانے نرگس کے پھولوں کا ایک بہت بڑا گلدستہ رکھا ہوا تھا اور اس کی قبر پر یہ لفظ لکھے ہوئے تھے، ترجمہ، یہ اللہ کے دوست کی قبر ہے جو غیرت کا قتل کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد نرگس کے ایک پتے پر انابتہ کی تفسیر لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس تفسیر کو پڑھا۔ ان جنات نے مجھ سے اس کا مطلب پوچھا۔ میں نے اس کا مطلب بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور مزے میں لوٹنے لگے۔ جب اس سے انہیں سکون ہوا تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا وہ مسئلہ جس پر ہم جگ رہے تھے وہ حل ہو گیا ہے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر مجھے کچھ غنودگی سی آئی۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں مسجد عائشہ کے پاس تھا جو مکہ مکرمہ کے قریب ہے، اور میرے کپڑوں میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا جو 1 سال تک میرے پاس رہا۔ 1 سال تک اس میں کوئی تغیر نہ ہوا اور اس کے چند ایام کے بعد وہ گلدستہ خود بخود گم ہو گیا۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا دل میں اکیلے سفر کرنے کا تقاضا پیدا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا تاکہ وہ جنات کی بستی میں پہنچ جائیں اور جو مسئلہ ان کو درپیش ہو وہ مسئلہ حل ہو جائے، اور اس نوجوان کا راز بھی ان پر کھل گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔
ہونے والے واقعہ کے دوران کسی بھی قسم کی ہونے والی غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو بھی دبا دیں تاکہ میں آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لیتا ہوں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔